الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. محترم سامعین، عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم لوگ یہ کتاب پڑھنا شروع کیے تھے، متن لا الہ الا اللہ. اس تعلق سے ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے معانی، اس کے فضائل اور اسی طرح سے اس کے شروط پر بات کر چکے ہیں. آج کا جو درس ہے اس کا موضوع ہے نواقض لا الہ الا اللہ، یہی کہ اس کا دوسرا نام کہہ لیں نواقض اسلام. نواقض کا معنی ہوتا ہے، ناقض کا معنی ہوتا ہے توڑنے والی چیز. لہذا نواقض اسلام اس کا معنی ہوگا اسلام کو توڑنے والی چیزیں. جس طرح سے بولا جاتا ہے نواقض وضو، وضو کو توڑنے والی چیز. ایک آدمی اگر وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پیشاب کرنے کے لیے چلا جائے تو اس کا وضو باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. اب کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو آدمی کر لیتا ہے تو اس کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے. ویسے ہی جیسے وضو کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کر لے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا پیشاب کر لیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسی طرح سے ایک آدمی کا اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. تو کچھ اعمال اس طرح ہیں جس کو کہا جاتا ہے نواقض، اسی کی بحث ہے یہ. لیکن ان چیزوں کو پڑھنے سے پہلے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک آدمی کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے کچھ مسائل ہیں جس کا پڑھنا اور جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جو اس کے اندر کہا گیا نواقض اسلام، اسلام کیا ہے. پھر اس کے بعد چونکہ بات یہاں آ رہی ہے کسی کے اسلام کے ختم ہونے کا، کہ کون ایسے کام ہے جس کو کر لے گا آدمی تو اس کا اسلام ختم ہو جائے گا. تو ایک لفظ ہے اسلام اور ایک لفظ ہے ایمان. یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ان دونوں کا مفہوم انشاءاللہ ہم لوگ سمجھیں گے آج کے اس درس میں. تو سب سے پہلے آئیے کہ اسلام کیا ہے. کہتے ہیں اسلام وہ دین ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوا ہے. اور اسی طرح سے یہ وہ دین ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور دین سے اللہ رب العالمین راضی نہیں ہوگا. پتہ ہی چلا اگر نجات پانا ہے تو اسی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم اور آپ نجات پا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی دین اسلام ہی قابل قبول ہے. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. کہا کہ جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا، دوسرے دین کی کھوج میں رہے گا، دوسرے دین پر عمل کرے گا تو اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا دین اسلام یہ ہے. اور اس کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اسلام کیسے کہتے ہیں. کہا الاستسلام للہ بالتوحید
والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك۔ کہا کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو سر خم تسلیم کر دے اللہ کی توحید کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں، اپنے آپ کو پیش کر دے، حوالہ کر دے اللہ رب العالمین کے۔ والانقیاد له بالطاعہ، اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو سپرد کر دے، یعنی اس کی اطاعت کے بغیر وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے جس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، کس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اور والخلوص من الشرک، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا نام دین اسلام ہے، کیونکہ دین اسلام ہو اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کفار مکہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم لوگ دین ابراہیمی پر قائم ہیں، دین ابراہیمی کا مطلب کہ ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی دین پر قائم ہے، یہ کفار مکہ کا دعویٰ تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کتنی جگہ فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ لہٰذا تم جو کہتے ہو کہ ہمارا دین ابراہیمی ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو ابراہیم تو مشرک نہیں تھے، لہذا اگر تم دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہو تو شرک چھوڑ دو، کیونکہ اگر دین ابراہیمی ہوگا تو اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہوگی، اور اگر جس دین میں شرک ہے وہ دین ابراہیمی نہیں ہو سکتا، دین ابراہیمی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ میں نے کہا کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ایمان۔ ان دونوں کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی آپ نے سمجھا، لیکن بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہیں صرف اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور کہیں ایمان کا لفظ، اور کہیں دونوں ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دونوں ایک ساتھ، مثلا ایک ہی حدیث کے اندر اسلام کا بھی ذکر ہے اور ایمان کا بھی ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا اسلام سے مراد ہوگا ظاہری اعمال۔ اور یہ ہم کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اس کی دلیل موجود ہے، وہ حدیث جبریل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حالانکہ وہ آدمی فرشتہ جبریل علیہ السلام تھے، آدمی کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے کچھ سوال کیے تھے۔ اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام نے سوال کیا مل اسلام، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کو جو بتایا وہ کیا تھا؟ کہا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یعنی یہ جو اسلام کے ارکان، ان پانچوں ارکان کو گنایا، اور اس کے بعد پھر فوراً سوال کیا اسی حدیث کے اندر کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو گنایا، کہا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ پتہ ہی چلا کہ ایک ہی ساتھ دونوں اگر استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اسلام سے مراد ہوتا ہے ظاہری اعمال، اور ایمان سے مراد ہوتا ہے اندرونی اعمال۔ لیکن اگر دونوں الگ الگ استعمال ہوں، جیسا کہ یہاں پر کہا گیا نواقض اسلام، نواقض اسلام، اسلام کو توڑنے والی چیز، مطلب یہ ہوگا پھر کہ اگر اسلام سے مراد صرف اسلام ظاہری اعمال، تو اسلام اگر ختم ہو گیا تو ایمان بچا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اکیلا ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس سے مراد اسلام بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ مثال، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔
یعنی مسلمان رہو کا مطلب ایک آدمی کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو گیا، اتنے پہ رہنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے وہاں بات کی جا رہی کہ اسلام میں داخل ہو اور اس کے ساتھ جو ایمانیات ہیں یعنی اعمال ہیں اس کو بھی کرتے رہو، تبھی تم مسلمان برقرار رہو گے۔ لہٰذا یہاں پر مراد یہ ہے کہ اسلام یعنی مسلمان بن کر کے رہو، یعنی مومن بن کر کے رہو، مسلمان بن کر کے رہو۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میری اولاد، اے میرے بچوں، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دین کو اختیار کیا ہے، لہذا تم پر ضروری ہے کہ تمہارے اوپر موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی مومن اور مسلمان، ایمان اور اسلام دونوں تمہارے ساتھ رہے۔ اب مسئلہ ایک یہ ہے نواقض اسلام کو پڑھنے سے پہلے کہ دیکھیں اس میں بات آئے گی کہ فلاں فلاں عمل ہے جس کو کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، یعنی تکفیر کا مسئلہ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ لہٰذا چونکہ آپ دیکھیں گے تکفیر کے معاملے میں لوگوں کے یہاں افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ افراط و تفریط کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں گے کچھ لوگوں کو کہ ہر چھوٹے بڑے مسائل میں کیا کہتے ہیں، فلاں اسلام سے نکل گیا، فلاں نے کفر کیا، فلاں مرتد ہو گیا۔ یہ ایک طرف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی کرو مسلمان ہی ہو، اگر وہ کفر بھی کر رہا ہے، ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر شرک بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ نہیں چلے گا۔ تو یہ دونوں طریقہ غلط ہے۔ ہر چھوٹے بڑے مسائل میں کفر کا فتویٰ لگانا یہ بھی غلط ہے، اور جو صریح کفر کر رہا ہے اس کو بھی ایمان میں رکھنا، یہ کہ اس کے کفر کو کفر نہ کہنا، یہ بھی غلط ہے۔ لہذا متوسط اور وسط کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں اور آپ کو ان کے اصول جاننے کی ضرورت ہے اور ان کے ضوابط کو جاننے کی ضرورت ہے، تب جا کر ہم ہر حقدار کو اس کا حق دے سکیں۔ ایسا نہیں کہ فلاں نے کوئی کام کر لیا تو اس کو کافر ٹھہرائے، اسلام سے نکال دیے، ان کے ساتھ کفاروں والا معاملہ شروع ہو گیا۔ یہ منہج سلف نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ اس کے ضوابط ہیں، اصول ہیں۔ اس کے بعد تکفیر کے مسئلے میں داخل ہونے سے پہلے چونکہ یہاں بات کیا آئے گی، کسی کے ایمان کے رہنے یا نہ رہنے کی بات آئے گی، لہٰذا تکفیر کے مسئلے کو پڑھنے سے پہلے، نواقض اسلام کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان کے مسائل میں جو لوگوں کے یہاں بگاڑ ہے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح لوگوں نے ایمان کی تعریف کی اسی حساب سے لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں عمل اسلام سے نکالنے والی چیزیں ہیں۔ مثلا ابھی تفصیل آئے گی سب کی کہ ایک فرقہ تعریف کرتا ہے ایمان کی، کچھ اور تعریف کرتا ہے، دوسرا فرقہ کچھ اور تعریف کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مثلا زبان سے اقرار کر لینا، لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کر لینا ایمان ہے۔ وہ کیا کہے گا، کچھ بھی کام کرو کفر نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زبان سے یہ نہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں، زبان سے جب تک وہ نہ کہے۔ لہٰذا اس فرقے کے نزدیک کفر کیا ہے، زبان سے انکار کرنا۔ زبان سے اگر انکار نہیں کر رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے کسی اور کے سامنے، کسی اور سے مانگ رہا ہے، وہ کافر نہیں ان کے نزدیک۔ لہٰذا اسی لیے ایمان کی تعریف کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ کن لوگوں نے کن چیزوں کو شمار کیا ہے نواقض اسلام میں۔ نواقض اسلام بہت ہیں، لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہر فرقہ الگ الگ بیان کرتا ہے۔
کہ کوئی کہتا ہے فلاں چیز اسلام کو ختم کر دے گی، کوئی کہتا ہے فلاں چیز اسلام کو ختم کر دے گی۔ تو ہم پہلے ایمان کی تعریف کو جانیں کہ کن لوگوں نے کیا تعریف کی ہے اور کن لوگوں نے کس چیز کو نواقض اسلام میں شمار کیا ہے۔ ایک چیز اور سمجھتے چلیں کہ اسلام یا ایمان ہر عمل سے آدمی کا ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے کہ ایمان کے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جس کو کر لینے سے ایک آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو اگر آدمی کرے تو اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ اسلام سے نکلتا نہیں ہے۔ اس کی بھی فرق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لہذا ایمان کی تعریف، سب سے پہلے تعریف اہل سنت والجماعت کی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے ایمان کی کیا تعریف کی ہے۔ چنانچہ کہا، ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں قول اللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ۔ چار چیزیں ایمان کی تعریف میں شامل کرتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ سب سے پہلی چیز زبان سے اقرار کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی بول سکتا ہے تو اس کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ نمبر دو، جو اقرار کر رہا ہے زبان سے اس کا دل میں یقین رکھنا، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ نمبر تین، جو وہ اقرار کر رہا ہے اور جو دل میں یقین رکھ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرے، عمل بالارکان یعنی عمل کر کے دکھائے۔ یہ دو اگر ہے تیسرا نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان کی تعریف میں چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک چیز کو بھی اگر چھوڑیں گے تو وہ ایمان کی تعریف مکمل نہیں ہوگی، اور یہ بالکل نص سے ثابت ہے۔ کہا زبان سے اقرار ہو، دل میں تصدیق ہو اور عمل ہو، تب جا کر ایک آدمی مومن ہوگا۔ چوتھی چیز کہا کہ یہ بھی ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ یزید بالطاعت وینقص بالمعصیہ، کہ ایمان اطاعت کرنے سے بڑھ جاتا ہے اور نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ ان چاروں چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے ایمان کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ان چار میں سے کسی ایک کو بھی اگر ہٹا دیا جائے تو ایمان کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ اور یہ تعریف حدیث رسول سے ماخوذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او ستون شعبہ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ کہا کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، یعنی اعمال ہیں۔ سب سے اونچا ایمان لا الہ الا اللہ کا کہنا، یعنی زبان سے کہنا۔ اس کے بعد سب سے نچلا ایمان کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ یہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ پہلے اقرار، اس کے بعد عمل، یہ سب سے کم درجے کا۔ اور کہا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کا حصے میں سے ایک ہے۔ حیا کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ گویا کہ دل کے عمل کو بھی ثابت کیا گیا، زبان سے اقرار کرنا، عمل کرنا، دل میں دل کا عمل، اس کو بھی ایمان کہا گیا۔ اور کہا زیادتی اور کمی کی دلیل بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ ایک چیز کو اونچا کہا گیا، اونچا ایمان لا الہ الا اللہ کہنا، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کو سب سے ادنا ایمان کہا گیا، یعنی ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کی تعریف، اس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ابھی ہم آ رہے ہیں کہ کن لوگوں نے کیسی کیسی تعریف کی اور ان کی تعریف میں کیا گڑبڑی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی تعریف کے بعد ہم آتے ہیں، ایک فرقہ ہے جسے خوارج کہا جاتا ہے، جسے خوارج کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ فرقہ ہے جس کی آج
علم بردار یا جس کی نمائندگی اخوانی جماعت کر رہی ہے، ان کے یہاں جو خلل ہے، جو خلل پایا جاتا ہے، وہ خلل ان کے اس ایمان کی تعریف میں گڑبڑی ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ لوگ ایمان کی تعریف کرتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا، دل میں تصدیق کرنا اور عمل کرنا، یہی ایمان ہے بس۔ آخری نقطہ جو ہمارا تھا، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کو وہ اپنے ایمان کی تعریف میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا گڑبڑی ہے؟ تینوں چیز تو آ رہی ہے، زبان سے اقرار بھی ہے، دل میں یقین بھی ہے، عمل بھی ہے۔ آخری چیز کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ آخری چیز کو چھوڑنے کا ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اس تعریف کے ذریعے سے کہ ایمان ایک ہی ہے، یا تو ایک آدمی مومن رہے گا یا کافر ہو جائے گا۔ انہوں نے جو ایمان کی تعریف کی، گھٹنے بڑھنے کو شمار نہیں کیا ایمان کی تعریف میں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا، وہ ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ویسے ہی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان، ہم یہ مانتے ہیں کہ ایمان ہمارا کمزور ہے، ہمارا ایمان گھٹتا ہے، ہمارا ایمان گھٹا ہوا ہے۔ ابو بکر کا ایمان اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ ایمان ہے، اور باقی لوگوں کا ایمان کم سے کم ہے۔ اس کو ثابت نہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خوارج نے کہا کہ اگر ایک آدمی شراب پی لے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایمان انہی تین چیزوں کا نام ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ گناہ کیا نا، گناہ کبیرہ کیا، لہٰذا وہ اسلام سے نکل گیا، وہ مسلمان نہیں رہا۔ اس لیے کہ انہوں نے جو تعریف کی ایمان کی کہ ایمان یہ ہے کہ اقرار کر لینا، عمل کر لینا، تصدیق کر لینا، یہ تین چیزوں کا نام ایمان ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ جو گناہ کبیرہ کرے گا، مثلا کسی نے شراب پی لیا، وہ اسلام سے نکل گیا، کسی نے چوری کر لیا، وہ اسلام سے نکل گیا، گناہ کبیرہ کر لیا تو اسلام سے نکل گیا۔ یہ ہے ان کی تعریف کی خرابی۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں وہ لوگ معلوم ہے؟ جو حکومت کی بات کرتے ہیں نا، یہ لوگ بھی اسی عقیدے کے حاملین ہیں، یعنی جماعت اسلامی والے اسی عقیدے کے حاملین ہیں۔ ان کے یہاں تعریف ایمان کی یہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ ایک حاکم وقت اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ اور اس کو قتل کرو اور اسلامی حکومت قائم کرو۔ یہ ہے ان کی گڑبڑی ایمان کی تعریف کی وجہ سے۔ اور اسی طرح سے ایک فرقہ اور پایا جاتا ہے معتزلہ کا، ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ اگلے درس میں ایک مسئلہ آئے گا ہمارے سامنے، مسئلہ اسماء والاحکام، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم لوگ، خوارج اور معتزلہ کی تفصیل ہم لوگ وہاں پر بیان کریں گے کہ کسی کو کافر کہنے کا کیا قاعدہ ہے، کیا ضابطہ ہے، کیا رولز ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ ابھی ہم صرف ایمان کی تعریف پر بات کر رہے ہیں۔ تو خوارج نے یہ تعریف کی، انہوں نے زیادتی اور کمی کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں یہ نکلا کہ سب مومن ہے، اور کیسا مومن؟ جیسا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تھا، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ ہم نہیں مانتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ایسا حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرا فرقہ ایک یہ کہتا ہے جہمیہ، انہوں نے کیا کہا؟ تعریف سنیے ایمان کی تعریف، کہا کہ ایمان کی تعریف ہے معرفت القلب، دل سے یہ جان لینا کہ اللہ ہے، یہی ایمان ہے۔ کچھ بھی عمل کر لیں، کچھ بھی عمل کر لیں، وہ کافر نہیں ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ایمان کی تعریف جیسے کہ نتیجہ ویسے نکل رہا ہے۔ اس کی تعریف کے مطابق پتہ ہے کیا ہوگا؟ دنیا میں کوئی کافر نہیں ہے، سب مومنین ہیں، پکے سچے مومن، یہاں تک کہ فرعون بھی پکا مومن ہے، ابو جہل بھی پکا مومن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون جانتا تھا کہ کوئی رب ہے، جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہا کہ ان لوگوں نے، فرعون اور فرعون کی ٹولیوں نے زبان سے اقرار کیا، انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا، لیکن ان کا دل یہ مانتا تھا کہ کوئی ہے، کوئی رب ہے۔ تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ صرف دل سے جان لینا کہ اللہ تعالیٰ ہے،
یہ اقرار اگر یعنی یہ اعتقاد اگر دل میں ہے بس کہتے ہیں وہ مومن ہے۔ اب اس کسوٹی پہ آپ رکھیے اور دیکھیے، ہر مشرک، ہر کافر، ہر غیر مسلم یہ مانتا ہے کہ اوپر کوئی ہے، لہٰذا سب مومن ہیں، ان کے نزدیک سب مومن ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ہم جب نواقض اسلام پڑھیں گے کہ کون کون سی چیزیں اسلام کو توڑ دیتی ہے، ان کے یہاں کیا ہے؟ کوئی چیز اسلام کو توڑنے والی نہیں ہے، بس دل میں معرفت ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ مومن ہیں ان کی تعریف کے مطابق۔ ایک فرقہ اور ہے قرامیہ، یہ کہتے ہیں کیا ایمان کیا ہے؟ کہتے ہیں قول اللسان، زبان سے اگر کوئی اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ کا، کہتے ہیں یہ پکا مومن ہے، یا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح مومن ہے۔ یہ کچھ بھی عمل کرے باقی کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ وہ اپنی زبان سے، جس زبان سے اس نے اللہ کا اقرار کیا ہے، اسی زبان سے جب اللہ کا انکار کر دے گا تبھی وہ کافر ہوگا۔ باقی شرک کرے، کفر کرے، کسی کے سامنے سجدہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے یہاں دیکھیے نواقض اسلام کچھ نہیں ہے، ایک ہی ہے کہ اگر وہ زبان سے انکار کرے اللہ کا تبھی وہ کافر ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ان کی تعریف کا نتیجہ یہ نکلا۔ اسی طرح سے ایک فرقہ یہ، حالانکہ ان کی جو بات ہے نا یہ غلط ہے، غلط اس طور پر ہے کہ زبان سے صرف اقرار کرنا یہ کفر ہے، زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے اور انکار کرنا کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے زبان سے اقرار کرنے والے کو بھی مومن نہیں کہا۔ کیا کہا منافقین کے بارے میں؟ کہا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے کہا منافقین کے بارے میں کہ یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس اور کہیں گے یا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، زبان سے اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ تو ہیں اللہ کے رسول، لیکن یہ جو زبان سے جو بول رہے ہیں نا، زبان سے جو اقرار ہے، یہ اس اقرار میں سچے نہیں ہیں۔ ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یعنی اس کی زبان کا بھی اعتبار نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، جب تک کہ ساری چیز مل کر کے ایمان نہ بنے۔ تو یہ ہے تعریف۔ اسی طرح سے کسی نے کہا کہ صرف دل سے تصدیق کر لو یہی ایمان ہے، لہٰذا دل سے جب اللہ کو جھٹلائیں گے تبھی وہ کافر ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ یہ کچھ فرقے ہیں جن کے پاس ایمان کی تعریف یہ ہے، اسی نتیجے پر نواقض اسلام طے ہوگا کہ کن کے نزدیک کون سی چیزیں اسلام کو توڑ دیتی ہے۔ ان لوگوں کے یہاں کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ایمان کو توڑے سوائے اس کے کہ جو انہوں نے تعریف کی اس کے مخالف ہو جائے۔ جنہوں نے کہا کہ زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے تو زبان سے انکار کرنا کفر ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ، ہم چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو پڑھ کر اپنی بات ختم کریں گے۔ یہ جو ایمان کی بات آئی نا، ابھی بات آئے گی نواقض اسلام میں کہ یہ کام کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے، اور ان لوگوں نے یہی کیا، خوارج نے، جو اخوانیت ہے، انہوں نے یہی کیا کہ فوراً اسلام سے نکال دو۔ حالانکہ ایمان کے 3 مراتب ہیں، 3 اسٹیپ ہیں آدمی، اور یہ جو اسٹیپ ہیں یہ اہل سنت والجماعت کی تعریف سے میچ کرتی ہے۔ ایمان کا ایک مرتبہ جو سب سے نچلا مرتبہ ہے، اگر وہ نہ رہے تو آدمی کفر میں چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ ایک آدمی ابھی کفر میں ہے، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ شہادت کا اقرار کیا، اب وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس کے یہاں اسلام کی جڑ، اس کو بولتے ہیں اصل الایمان، یعنی اسلام کی جڑ لگ گئی۔ اب جیسے جیسے وہ عمل کرے گا وہ جڑ جو ہے نا پھلتا پھولتا جائے گا۔ اب جب تک وہ اس کلمے کا انکار نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ گناہ کبیرہ کرے، چاہے وہ شراب پیے، اگر وہ حلال سمجھ کر پیے تو مسئلہ الگ ہے، لیکن جو شراب پیتے ہیں گناہ سمجھ کر، یا کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، ہم اس کو اسلام سے باہر نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، یہ اس کا آخری درجے کا ایمان ہے۔ جب تک کہ اس سے وہ نہیں نکلتا ہے، اس کلمے کو نہیں چھوڑتا ہے، تب تک اس کو ہم مسلمان نام دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اصل ایمان۔
کہتے ہیں محمد بن نصر المروزی کہتے ہیں الکفر ضد اصل الایمان لان للایمان اصلا وفرعا فلا يثبت الكفر حتى يزول اصل الایمان الذي هو ضد الكفر، یعنی یہ جب تک کہ یہ اصل ایمان ختم نہیں ہوتا ہے اس کو ہم، کیونکہ وہ اسلام قبول کیا یہ یقین کے ساتھ ہے، اب کسی شک کی بنیاد پر کسی اور چیز کی بنیاد پر اس کو ہم اسلام سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ دوسرا مرتبہ اس سے اونچا، ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اب وہ عمل کرنے لگا، کون سے عمل؟ واجب کی پابندی کر رہا ہے اور حرام چیز سے بچ رہا ہے، اتنا کر رہا ہے وہ، تو گویا کہ اس نے اپنے اصل ایمان جو اس کا سب سے نچلا طبقہ تھا اس سے وہ اوپر اٹھا، واجبات کر رہا ہے، محرمات سے بچ رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر واجب الایمان، یعنی ایمان کے جو واجبات ہیں اس کو وہ انجام دے رہا ہے، اس کا درجہ اونچا ہوا۔ اس کے بعد تیسرا جو درجہ ہے ایمان کا وہ کہتے ہیں ایمان مستحب۔ ایمان مستحب کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ اور اونچا درجہ ہے، اسلام قبول کیا، واجبات کو انجام دے رہا ہے، حرام چیزوں سے بچ رہا ہے، اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ مزید اور عمل کر رہا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے، صدقہ و خیرات دیگر اعمال بھی کر رہا ہے جو نفلی صدقات ہیں، نفلی اعمال ہیں، تو اس کے یہاں کیا ہے؟ اس کا ایمان اور اونچا ہو گیا ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے۔ ایسا نہیں کہ فرائض کو چھوڑ دیا اور سنتوں میں لگا ہے، ایسا نہیں، فرائض بھی انجام دے رہا ہے، حرام چیزوں کو سے بچ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی کر رہا ہے، اور ایسی چیزیں جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ چیزیں ان کو بھی چھوڑ رہا ہے، اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے، اس کا ایمان اور اونچا ہوا۔ اب اگر حدیث میں آ جائے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، ایک آدمی جب چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں رہتا ہے۔ خوارج نے کیا کہا؟ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، ایمان ان کے یہاں ایک ہے، یا تو ایمان ہے یا تو کفر ہے، یا تو ایمان رہے گا یا کفر رہے گا، گناہ کبیرہ کر دیا وہ اسلام سے نکل گیا، کیونکہ حدیث میں کیا کہا گیا کہ جب وہ چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے۔ کون سا ایمان نہیں ہے؟ حرام کا ارتکاب کیا نا، حرام کے ارتکاب سے اس کو بچنا تھا جو واجب الایمان کے درجے میں آتا ہے، جس میں حرام سے بچنا اور واجبات کو کرنا، حرام کو اس نے چھوڑا، ابھی اس نے کلمے کا انکار نہیں کیا ہے، اس لیے اس کو سیدھے اسلام سے نہیں نکال سکتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہاں جو اسلام سے کہا گیا کہ جب چوری کرتا ہے ایک آدمی تو وہ مومن نہیں رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا واجب الایمان نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام سے نکل گیا، اس کا ایمان مکمل ختم ہو گیا۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا ہمارا نواقض اسلام کو پڑھنے سے پہلے۔ ایک مسئلہ اور آئے گا اگلے درس میں جس کو کہتے ہیں اسماء والاحکام، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اس میں کچھ ہمارے سامنے ضوابط آئیں گے کہ کس کنڈیشن میں کسی کو کافر کہا جا سکتا ہے، کس کو کہا جا سکتا ہے، کس کو نہیں کہا جا سکتا ہے، کون سے عمل میں کہا جا سکتا ہے، کب کہا جا سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو مسائل بیان کیے ہیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باریکیوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے اس مجلس کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔